تو اس طرح مطلب بہرحال ان کے لیے نجات کے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ہم کسی پر وہ قطعی حکم نہیں لگا سکتے، دلائل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے رسول کریم کی طرف سے ہیں اس میں دونوں پہلو موجود ہیں، تو یہ حسن ظن قائم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان سے درگزر فرما دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ آسمان کی پوشیدہ چیزیں جیسے آسمان سے بارش کا نازل ہونا، رزق کے احکام وغیرہ جاری ہونا، فرشتوں کا نزول، اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جیسے نباتات وغیرہ کا اگنا، کھیتیوں کا اگنا کہ پہلے پوشیدہ ہوتی ہیں پھر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ تو گویا کہ یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، وہ ایسے خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو تمام یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس میں آپ غور کر لیں کہ پہلی جو حصہ ہے کہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، اس میں اشارہ اسی جانب ہے جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی موجودگی پر سینکڑوں دلائل اس کائنات میں پیدا فرما دیے ہیں، جن پر غور و تفکر کر کے ایک انسان ذات باری تعالیٰ کی موجودگی پر ایک دلیل قائم کر سکتا ہے، کئی دلائل قائم کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وحدانیت کا اقرار بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، یہ موقوف ہے کسی کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کروانے پر، کہ کوئی پہچان کروائے گا کہ وہ ذات ایسی ایسی ہے تو پھر یہ کہ یہ یقین بھی حاصل ہو جائے گا۔ دونوں اس میں پہلو رکھ دیے گئے کہ ایک ایسی قوم کہ جس تک ہدایت بظاہر نبی کے ذریعے نہیں پہنچی وہ عقلی دلائل سے اللہ کی ذات کو جانے، اور جس تک پہنچ چکی ہے پھر وہ نقلی دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک صحیح تصور قائم کرے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم کا وہ مالک ہے، یہ اس کی صفت بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ عرش جو ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک تخت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت اور قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس پہ براجمان ہوتا ہے۔ بعض احادیث بلکہ آیات کا بھی ظاہری مفہوم ایسی نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس تخت پر استوا فرمائے ہوئے ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و قدرت کے اظہار کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو آیت تھی، آیت سجدہ تھی، احتیاطاً جنہوں نے اس آیت کو سنا ہو سکے تو وہ سجدہ تلاوت فرما لیں، بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ نمل چل رہی تقریباً 26 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور واقعہ ملکہ بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ تھی اس کا چل رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اپنے دربار میں ہدہد کو غائب دیکھا تو آپ نے اس کی تلاش کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہدہد آیا تو آپ نے اس کی غیر موجودگی کی وجہ دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ میں ایک ایسے ملک میں چلا گیا تھا کہ جہاں لوگ ایک ملکہ کی سلطنت میں تھے، اور وہ ملکہ اور وہ تمام لوگ ایک سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اس پر آگے پھر اب سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے، صدقت ام کنت من الکاذبین، کہ اے ہدہد تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے تھا۔ یعنی ہم تحقیق کریں گے تیری بات کی، ٹھیک ہے، تم نے ایسا بولا کہ میں ایک ملک میں پہنچ گیا تھا اور وہاں ایسی ملکہ تھی، تو یہ بات پائے تحقیق تک پہنچائی جائے گی۔ اذهب بکتابی ھذا، تو میرا یہ مکتوب لے جا، فالقہ الیہم، پھر اس مکتوب کو ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، ثم تول عنہم، پھر ان سے ذرا دور ہٹ کے بیٹھ جا، فانظر ماذا یرجعون، اور پھر غور کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک مکتوب لکھ دیا جس کے آگے تھوڑا سا مطلب ذکر بھی آئے گا، اور اس میں آپ نے لکھا تھا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں اللہ کا بندہ سلیمان ہوں جو تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تمہیں شرک سے اور سورج پرستی سے منع کرتا ہوں۔ تو اس قسم کے مضامین لکھ کر پھر آپ نے ایک مکتوب ہدہد کو دے دیا۔ اب وہ ہدہد لے کر گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے، وہ دربار لگا ہوا تھا، وہ اڑتا ہوا گیا، دربار میں گھس گیا، اور وہاں جا کے اس نے درمیان میں وہ خط ڈال کر اوپر ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ تو یہ تمام جو ہدہد کا جانا، پھر خط کا ڈالنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں فرمایا، بس وہ جب وہ گرا خط تو ملکہ بلقیس نے اس خط کو اٹھوایا، اس کو جب پڑھا اور اس کے مضمون پر مطلع ہوئی تو پھر اس نے اپنے جو درباری تھے ان سے مکالمہ شروع کیا، وہ یہاں درج ہے۔ قالت، تو ملکہ بلقیس بولی، یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یعنی ایسا مکتوب میری طرف ڈالا گیا ہے جو باعزت ہے۔ انہ من سلیمان، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ تعلو علیہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو، وَأْتُونِي مسلمین، اور تم میرے پاس آؤ اس حال میں کہ تم سر جھکا رہے ہو، گردن جھکانے والے ہو۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ تھا کہ تم مجھ پر برتری نہ چاہو بلکہ میرے ماتحت ہو جاؤ، اور تم میرے پاس فرما برداری کرتے ہوئے حاضر ہو۔ قالت، تو ملکہ بلقیس بولی کہ یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی امری، کہ میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، اپنا کچھ معافی ضمیر بیان کرو، تمہارا ذہن کیا کہتا ہے کہ ایک ایسا مکتوب ہمارے پاس آیا ہے اور اس میں اس قسم کے مضامین ہیں کہ تم مجھ پہ برتری نہ چاہو بلکہ میرے ماتحت آ جاؤ، تو ہم ان کی اطاعت کریں یا نہ کریں۔ ما کنت قاطعۃ امرا، اور میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ یعنی وہ مشاورت، اس کی عادت تھی کہ وہ مشاورت کرتی تھی اور مشورہ کرنے کے بعد پھر کچھ کام کرتی تھی، اور یہ ذہین لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہدہد نے بھی اس کی تعریف کی کہ وہ بہت ذہین عورت ہے اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ جیسے ماقبل پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو صحیح واقعی منتخب لوگوں کا بادشاہ ہوتا ہے، یا جس کو صاحب الرائے لوگ منتخب کرتے ہیں، وہ ذہانت اس کے لیے شرط ہے، اور ذہین آدمی جو ہے وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی ذہانت کا قاتل کبریائی ہے، تکبر ہے، بڑاپن ہے۔ جب تک آدمی عاجزی کرتے ہوئے مشاورت کرتا ہے وہ بہت کامیاب رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت کریمہ رہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ مختلف امور میں ان صحابہ کرام سے مشورہ لیا کیجئے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کاموں میں صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرمایا کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل جتنی کامل ہے اتنی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تمام مخلوق کی عقل کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل زیادہ ہی ہوگی۔
لیکن اس کے باوجود یقیناً تعلیم امت کے لیے آپ نے بارہا مشورہ طلب کیا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی اس نے بھی ذہانت کا مظاہرہ کرتی تھی، اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بڑا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جب تک تم لوگ نہیں آ جاتے، تم سے مشورہ نہیں ہو جاتا، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذہین لوگوں کو یہ بات الہام فرمائی ہے کہ مشاورت سے چلا جائے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں کے درمیان اور ہر جگہ ہر معاملے میں جب کوئی ایسا امر درپیش ہو جہاں رائے کی ضرورت ہو، مشورے کی ضرورت ہو، ضرور مشورہ طلب کر لینا چاہیے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، غلط مشورہ دیتی ہیں، یا جو عورت کے مشورے پہ چلا وہ برباد ہو جاتا ہے، تو یہ اس سے مراد ہے جو بے وقوف قسم کی عورتوں کے مشورے پہ چلے گا وہ تباہ برباد ہوگا، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ عورت جب مشورہ دے گی ہمیشہ غلط ہوگا۔ عورتیں بہت ذہین بھی ہوتی ہیں، جیسے ملکہ سبا تھی کہ ملک سبا کی ملکہ بلقیس تھی کہ انتہائی ذہین تھی۔ اسی طرح ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کے ہزاروں مرد سے بہترین عقل رکھتی تھیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جہاں عورت ہوگی وہاں پہ ضرور نقص عقل بھی پایا جائے گا۔ ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے، مردوں کی عقل ان کے مقابلے میں کامل ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایک فرد واحد کو لیں گے سامنے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی عقل بھی ناقص ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی عقل ہزاروں سے بہتر ہو۔ تو اس لیے گھر میں بھی مشورہ طلب کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی زوجہ سے یا گھر کی خواتین سے مشورہ لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں، یا انہیں حقیر و کمتر سمجھ کے مشورے کے قابل ہی نہیں سمجھتے۔ یہ غلط رویہ، غلط طریقہ ہے۔ مشورے کا مطلب کہ ان کا فیصلہ نافذ کروانا تو نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دیں گے پھر وہ کرنا ہی پڑے گا، بلکہ مشورے کا مطلب تو ایک رائے کی طلبی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو پوچھنے میں کیا حرج ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، اور یہ آپ پہلے ہی ذہن دے دیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا مشورہ مانا بھی جائے گا، اسے نافذ بھی کیا جائے گا۔ ایک رائے کا اظہار ہے، ٹھیک ہے کریں۔ یہ ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات بڑے بڑے ذہین لوگوں کے مشورے ایک طرف رہ جائیں گے، اور کسی خاتون کا مشورہ، گھر کی کسی عورت کا مشورہ وہ بہت ہی کامل ہوگا، کیونکہ مشاورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان ہے کہ مشورہ دینے والا امین ہے، امانت دار ہے۔ تو یہ جو مشورہ کیا ہے، ایک رائے ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ رائے اگر اچھی چیز کے بارے میں ہو تو یہ جو رائے آتی ہے قلب میں کہ میں یہ رائے دوں، تو یہ اللہ کی طرف سے الہام کردہ ہوتی ہے کہ آپ مثلا کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی نے کہا یہ کام کروں نہ کروں، تو ایک دم آپ کے دل میں خیال آتا ہے، وہ کس کی طرف سے آیا؟ اگر اچھا کام ہے اور آپ کے دل میں اچھا ہی خیال آیا ہے تو ہم حسن ظن قائم کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اصل میں وہ رائے جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اس رائے کو، جو یہ مشورہ تھا، وہ کس کو الہام فرمائے، مرد کو فرما دے یا عورت کو فرما دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات مشورہ دیتے ہیں وہ بالکل ناقص ہوتے ہیں، اور عورت ایک مشورہ دیتی ہے انتہائی کامل مشورہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خواتین سے مشورہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قالوا، وہ بولے، اب جب یہ مشورہ طلب کیا، ابھی بتاؤ سلیمان علیہ السلام تو ہمیں اپنا ماتحت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ذرا مردانگی دکھانے کی کوشش کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، نحن اولو قوت، کہ ہم قوت والے ہیں، واولو بأس شدید، اور سخت جنگ والے ہیں۔ یعنی آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ اگر سلیمان کوئی ہیں بادشاہ اور انہوں نے ایسا کہا ہے تو ہم دونوں، ہمارے اندر معاملات ہیں کہ طاقت بھی ہے اور آلات حرب چلانا بھی جانتے ہیں۔ والامر الیکی،
اور اختیار تو تمہاری طرف ہی ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو تم نظر کرو کہ تم کیا حکم دیتی ہو۔ یہ بھی ایک بہترین ماتحت کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور بہترین انداز انہوں نے اختیار کیا کہ مشورہ دینے کے بعد پھر عاجزی کا اظہار بھی کر دیا جائے۔ کبھی بھی کسی بڑے کو مشورہ دیں تو مشورہ دینے کے بعد پھر عاجزی کا اظہار کرنا بہت ہی بہتر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مشورہ ہے، لیکن آپ کو تو بس مشورہ دینا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، اب جیسے آپ ارشاد فرمائیں ویسے ہی ہوگا۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے کا دل بھی خوش ہوتا ہے، اور پھر آپ کے مشورے کی قدر و قیمت بھی ہوگی۔ اور اگر ہم تکبراً مشورہ دیں کہ جی ان کو تو دیکھو ذہن میں نہیں آ رہا، بڑے ہیں اور ان کے عقل ہی نہیں کام کر رہی اور ہم مشورہ دے رہے ہیں، ہمارا کیسے بہترین مشورہ ہے، تو اس تکبر کی بنا پر اس مشورے کی برکت زائل ہو جاتی ہے، اور سامنے والے کے دل میں بھی اچھا تاثر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے بہترین انداز سے کہا کہ ہم میں طاقت بھی ہے، زور بھی ہے، لہٰذا مشورہ تو یہی ہے کہ جنگ کرنی چاہیے، ہم کیوں ڈریں، لیکن پھر فوراً ایک ادب کی طرف آئے کہ اختیار تو سارا آپ ہی کا ہے، آخری فیصلہ آپ کا ہے، اب آپ جو حکم دیتی ہیں وہ پورا کر لیں گے۔ اب اس ذہین عورت کا فیصلہ دیکھیے، قالت، ملکہ بلقیس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جبراً داخل ہوتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، افسدوہا، تو وہ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، اور وہ اس کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں اس بستی کے رہنے والوں میں سے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح یہ بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جس کا یہ خط پہنچا ہے، کیونکہ خط کی ایک ہیبت تھی، وہ ایک نبی کا خط تھا، اور اس میں سب سے پہلے اللہ کا نام تھا، یہ ایک اور دل میں روب پیدا کرنے والا معاملہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ملکہ بلقیس نے پڑھا تو دل پہ ایک روب طاری ہوا، اور نبی کا مکتوب ہو تو یہ روب اور زیادہ پیدا کرتا ہے۔ خط آپ کے دوست کا ہو تو اس میں کوئی روب و دبدبہ نہیں ہے، اگر والد صاحب کا ہو تو ادب و احترام، استاد صاحب کا ہو اور زیادہ ہوگا، اور اگر مطلب کسی بڑے عہدے والے کی طرف سے کوئی آرڈر جاری کر دیا جائے خط کی شکل میں تو خط کا روب ہی کچھ اور ہوتا ہے، خصوصاً جب کوئی مطلب کرپٹ شخص ہو، کوئی مطلب جرم میں مبتلا ہو کسی آفس فیکٹری میں وغیرہ میں، اور اوپر ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹس جاری ہو جائے تو وہ تو کھولنے سے پہلے قلب پہ ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ تو مکتوبات جو ہوتے ہیں، خطوط جو ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو مکتوب آیا اس کی ہیبت پہلے ہی ملکہ بلقیس کے قلب پہ طاری ہو گئی تھی، اور ان لوگوں کو ابھی یہ جو اس کے درباری تھے ان پر وہ ہیبت اور روب ابھی طاری نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ملکہ بلقیس اس خط کی ہیبت کی وجہ سے سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ یقیناً بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، اس لیے اس نے جملہ بولا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور بے شک میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں یہ دیکھوں گی کہ جو میرے جو بھیجے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ یعنی اب اس نے یہ سوچا، کیونکہ اس پہ خط پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ سلیمان جو ہیں یہ کسی ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کا تذکرہ کیا، وہ اللہ ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا اس کو کہ وہ کیا کسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، نبی ہیں، یا وہ صرف ایک بادشاہ ہیں۔ تو بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بڑے بڑے تحائف پیش کر دیے جائیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر مزید کی طلب نہیں کرتے ہیں کہ چلو جی اب مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے اگر وہ صاحب نبوت بھی ہو، وہ صاحب سلطنت بھی ہو، اگر نبی ہے تو یقینی سی بات ہے صرف تحائف سے وہ مطمئن نہیں ہوگا، یا تحائف کے وصول کرنے تک ہی بات موقوف نہیں رہے گی، بلکہ وہ دعوت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی۔ اگر کوئی سامنے والا قبول کرے گا تو یہ تحائف بھی قابل قبول رہیں گے، اور اگر دعوت کو رد کر دیا گیا تو پھر تحائف رد کر دیے جائیں گے۔ یہ اس کو امتحان، اور یہ بھی اس کی ذہانت کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے آپ کے معاملات کو جانچنے کے لیے کہ یہ صرف ایک بادشاہ ہیں یا صاحب سلطنت نبی ہیں، اس کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب اس نے طریقہ یہ اختیار کیا، بیچ میں عبارت محذوف ہے، یہ روایات سے ثابت ہے کہ اس نے
بے شمار اپنے جو غلام اور لونڈیاں تھیں انہیں بہترین قسم کے لباس پہنائے اور ان کے ہاتھ میں تھال دیے اور اس میں ہیرے جواہرات اور بہت ساری سونے کی اور چاندی کی اینٹیں اس نے دیں۔ اب ہدہد یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جب ان کی تیاری ہو رہی تھی اور گفتگو ہو رہی تھی۔ اب جب یہ قافلہ وہاں سے چلا تو اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ تمام بات بتا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے حکم دیا کہ جتنے خزانے ہیں جمع کیے جائیں، اور کئی میل تک آپ نے سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھوا دیں اور بہترین محل کو سجا دیا ہر طریقے سے۔ تو جب وہ یقینی سی بات ہے تھوڑے بہت تحفے لے کر آئیں اور سامنے اتنی عظیم سلطنت دیکھیں گے تو لازم ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بادشاہ تحفے تحائف کے لیے کسی کو مطیع و فرمانبردار نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ایک دلیل ہو جاتی، ایک سند ہو جاتی، ایک نبوت کے اوپر علامت قائم کر دی گئی گویا کہ فلما جاء سلیمانہ، پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، یعنی اس ملکہ سبا کا جو قاصد تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال، تو آپ نے فرمایا اتمدوننی بمال، کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، یعنی مجھے نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، یہ تمہارے مال سے کئی گنا بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی تمہیں ہی مطلب یہ کہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ شاید یہ تحفہ پا کر اور راضی ہو جائیں گے، جبکہ میرے پاس نہ تحائف کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے، اور ان تحائف کی میری نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ جو انعامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ یہ ایک بڑا نفیس کلام ہے، ایک بہت ہی نفیس بات ہے، ایک بہت ہی نفیس سوچ کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس بہت سی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، مال ہے، ماں باپ ہیں، دیگر اور اسباب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی دولت بھی ہے، تو ہمیں ہمیشہ اخروی امور میں معاون چیزیں ہیں انہی کو فوقیت دینی چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 36 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور واقعہ ملکہ بلقیس کا جو ملک سبا کی ملکہ تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی اس کا واقعہ چل رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے ہدہد جو تھا وہ وہاں پر گیا تھا، اور اس نے ان کے تمام معاملات ملاحظہ کر کے حضرت سلیمان کو خبر دی، اور آپ نے ان کی طرف مطیع و فرما بردار ہو جانے کے لیے ایک مکتوب روانہ کیا، جس کو پڑھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا۔ درباری یہ کہتے تھے کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، جبکہ ملکہ بلقیس یہ چاہتی تھی کہ پہلے یہ قطعاً معلوم ہو جائے کہ صرف یہ ایک بادشاہ ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک نبی ہیں۔ اگر نبی ہیں تو اطاعت کی جائے، اگر صرف بادشاہ ہیں تو پھر اس کے بارے میں کوئی درست فیصلہ کیا جائے گا۔
اور اس کے لیے اس نے امتحاناً کچھ مال و متاع، جس کی تفصیل ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ ہدہد نے پہلے ہی آ کر بتا دیا تھا، چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے زیادہ مال اور بہترین تیاری کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جب انہوں نے لا کے تحفے پیش کیے تو آپ کا جملہ یہی تھا کہ تمہارا یہ جو مال ہے میں اس سے کوئی خوش نہیں ہوں، اس سے تم ہی خوش ہوگے کہ شاید ہم نے بہت زیادہ کچھ دے دیا، حالانکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس مال سے بہتر ہے۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، نبوت تھی، حکمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور پھر آپ کا جنات پر، انسانوں پر، جانوروں کے اوپر حکومت فرمانا، یہ تمام ان کی چیزوں سے بہتر تھا۔ تو جب انسان کے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہوں تو اسے ان نعمتوں کی طرف مکمل طور پہ متوجہ رہنا چاہیے، اور انہی نعمتوں کو عام مال و متاع سے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہوں، ان سے فوق تصور کرنا چاہیے، ان سے اعلیٰ تصور کرنا چاہیے۔ تو ہماری صورتحال تھوڑی سی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم مال و متاع کو معاذ اللہ ان جو اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں ان سے زیادہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، بلکہ ہمارا عمل ثابت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی گھر میں تنگ دستی ہے، مال و متاع نہیں ہے، بچوں کی فیس نہیں بھر سکتے ہیں، یا کوئی شادی بیاہ کا معاملہ تھا، صرف پیسوں کی قلت کی بنا پر انکار ہو گیا، تو اس وقت بعض اوقات زبان سے نکل جاتا ہے بعض لوگوں کے کہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ مال و متاع کو اس وقت سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اگر مال و متاع نہیں تو گویا اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے پہ غور و تفکر کر لیتے، اور قرآن پڑھ کر اس پہ تفکر کرنے کے بعد، اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اپنی سوچ اور اپنی فکر کو نکھار لیتے کہ سلیمان علیہ السلام مال سے زیادہ بہتر ان امور کو قرار دے رہے ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، اور یہی ذہانت ہے، یہی سمجھداری ہے۔ اگر آج ہم مسلمان نہ ہوتے، معاذ اللہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے، چاہے اربوں خربوں کروڑوں روپے ہمارے پاس ہوتے، کیا آخرت میں ہمیں عزت ملتی؟ کیا آخرت میں ہمیں نجات ملتی؟ کیا آخرت میں جنت کے ہم مستحق ہوتے؟ نہیں، سب کچھ یہیں رہ جاتا، اور پھر ہم آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جل رہے ہوتے۔ تو یہ ایمان، پھر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے سب سے عظیم ترین، سب سے محبوب ترین نبی کی امت میں پیدا فرمانا، یہ ایسے ایسے انعامات ہیں کہ اگر ان پر تفکر کر لیا جائے، غور کر لیا جائے، ان کی موجودگی کا بار بار احساس کر لیا جائے، تو پھر انسان کبھی بھی کمی نعمت کی کے شکوے میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اسے نعمت کی کمی کا احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس لیے ان تمام چیزوں پر تفکر نہیں کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو اخروی جو معاملات میں معاون چیزیں ہیں ان پر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ آپ جا رہے تھے تو کسی شخص نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، یعنی کیا اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تیری یہ سبحان اللہ میری اس تمام حکومت سے بہتر ہے۔ تو اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے شاید فرمایا اس لیے کہ یہ میری حکومت جو ہے ان قریب فنا ہو جائے گی، لیکن تیری سبحان اللہ کا ثواب یہ آخرت تک باقی رہے گا۔ تو کتنے پیارے انداز سے سلیمان علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ باقی رہنے والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ چاہے کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو، وہ عارضی کثیر کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، یعنی ایسی چیز پر فوقیت رکھتا ہے جو عارضی ہے، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی، چاہے کتنی کثیر کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے جو چیزیں آخرت میں ہمارے کام آنے والی ہیں کبھی بھی ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہیں وہی شخص معمولی سمجھے گا جس کو اخروی امور کی شدت کا احساس نہیں ہے، نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، نہ حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو اس نے کبھی ان کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و تفکر نہیں کیا، بلکہ رسمی طور پر سرسری طور پہ ان چیزوں کو پڑھ جاتا ہے یا سن لیتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے غور سے ان چیزوں کو سنا ہو، یعنی اخروی معاملات کو سنا ہو، اور وہاں پر ایمان کی جو قدر و قیمت ہوگی، ایک مسلمان کی جو عزت ہوگی اور ایک کافر کی جو ذلت اور بے قدری ہوگی، اس پہ غور و تفکر کر چکا ہو، اور پھر وہاں پر جو کام آنے والے امور ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کے بارے میں وہ سوچ چکا ہو، تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اس کی زبان پہ کم از کم یہ جملہ کبھی جاری نہیں ہو سکتا ہے۔
لہذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جن کا تعلق خالصتاً آخرت سے ہے، آخرت کی بہتری سے ہے، آخرت کی نجات سے ہے، انہیں ہمیشہ فوقیت دینی چاہیے، انہیں بہت بڑی نعمت تصور کرنا چاہیے، اور ان کے مقابلے میں اگر دنیاوی عارضی نعمتیں ہمیں حاصل نہ ہو رہی ہوں تو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد سے فرمایا کہ ارجع الیہم، تو لوٹ جا اپنے انہی درباریوں، اپنے بادشاہوں کی طرف، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، تو ضرور ہم لائیں گے ان لوگوں پر ایک لشکر کو جس کی انہیں طاقت نہ ہوگی، جس کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اس حال میں کہ وہ پست ہوں گے، وہ شکست کھا چکے ہوں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے تحائف واپس کر دیے اور ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اب وہ واپس گیا اور اس نے جا کر سارا یہ معاملہ بتایا۔ جب ملکہ بلقیس نے سنا تو اس نے پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اطاعت کر لیں۔ وہ یقیناً اگر صرف بادشاہ ہوتے تو ہمارے تحائف کو قبول کر لیتے کہ ہم نے اتنے کثیر تحفے بھیجے تھے۔ لازم بات ہے کہ انہیں تحفوں کے لالچ نہیں ہے، بلکہ وہ خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، ہمیں ان کی اطاعت کر لینی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتی ہیں ویسے کر لیتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا قصد کیا، اور اس نے اپنا ایک تخت، جس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ تقریباً 80 گز وہ تخت تھا اور بہت ہی بھاری، اور اس میں کیونکہ ہیرے جواہرات کثیر لگے ہوئے تھے تو انتہائی کئی ٹن وزنی وہ تھا، اور یہ وہ 7 محلوں کے اندر رکھتی تھی، یعنی ایک محل، پھر اس میں دوسرا بنایا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، 7ویں محل کے اندر رکھتی تھی، اور ہر محل کے اوپر دروازے تھے، دروازوں میں قفل لگے ہوتے تھے، اور ہر دروازے پہ کثیر پہرے دار ہوتے تھے۔ اسے بند کر کے اب یہ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے چلی۔ دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کو حدود وغیرہ نے بتایا کہ ایک تختی ایسا بند کر کے آئی ہے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایک معجزے کا اظہار بحکم الہی پسند فرمایا کہ ایک معجزہ دکھایا جائے تاکہ وہ آپ کی نبوت پر دلیل بن جائے اور ملکہ بلقیس کو مزید فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ، اے درباریو، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس عورت کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ میری بارگاہ میں مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہوں، یعنی اس سے پہلے کہ وہ حاضر ہوں اس سے پہلے وہ تخت مجھ تک پہنچا دیا جائے۔ قال عفریت من الجن، تو کہا جنوں میں سے ایک عفریت نے، عفریت کہتے ہیں بڑے خبیث جن کو کہتے ہیں جو بہت ہی بڑا شریر قسم کا جن ہو، تو وہ تو آپ کے ماتحت تھے اس لیے شرارت نہیں کرتے تھے، ورنہ یہ ایک خبیث جن تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس تخت کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس مقام سے کھڑے ہوں۔ تو یہ اصل میں دربار کی طرف اشارہ تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا دربار ختم ہو میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار جو تھا صبح سے لے کر دوپہر تک لگتا تھا، تو اس جن نے کہا کہ اتنی دیر میں انشاءاللہ لے آؤں گا جب تک آپ کا دربار چل رہا ہوگا، اور میں قوی بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، امین بھی ہوں، امانت کی حفاظت بھی کرتا ہوں، ایسا بھی نہیں کہ خیانت کروں گا۔ اب جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، جن کی یہ بات سنی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی اور اس سے پہلے لے کر آئے تو بات ہے،
یہ عبارت بھی معذوف ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ کہا کہ نہیں کوئی اور لے کر آئے، اب یہ آگے جو تھے آپ کے وزیر تھے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اللہ کی بارگاہ کے ولی تھے، انہوں نے اب یہ عرض کی، قالا کہا الذی، اس شخص نے، عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی، کہ میں لے آؤں گا اس تخت کو آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جو ہے جھپکے، اس سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا۔ تو اب یہ دیکھیں، غور کریں، ایک بہت بڑا جن اور جنات کی طاقت تو آپ کو معلوم ہوگی کہ عام انسانوں سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جب تک دربار منقطع ہوگا اس وقت تک میں لے آؤں گا۔ ایک لمبا ٹائم تھا، صبح سے دوپہر، جبکہ حضرت آصف بن برقیہ جو ایک اللہ کے ولی تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے یہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اور برکت یہ تھی کہ آپ کے پاس کتاب کا علم تھا، کہا جاتا ہے کہ آپ کو اسم اعظم حاصل تھا، اللہ کی طرف سے علم حاصل تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ روحانیت ہمیشہ غالب رہے گی، یعنی جو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہے یہ ہمیشہ باطل پر غالب رہے گا۔ وہ جن تھا، شرارتی جن تھا، اس کی طاقت اپنے مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روحانیت عطا فرمائی ہے اپنے اولیاء کو، یا جو اپنی کتابوں کے اندر یا اپنے اسماء کے اندر جو فوائد اور برکتیں پوشیدہ فرمائی ہیں، وہ ان دوسری تمام چیزوں سے زیادہ قوی ہوتی ہیں۔ تو یہاں دو تین مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہی معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں بہت برکت ہے اور یہ بہت ہی زیادہ طاقت رکھتا ہے، کیونکہ یہ آگے دیکھیں آیت میں ہے کہ فلما رآہ، پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھا، مستقرا عندہ، تو وہ اس حال دیکھا اس تخت کو کہ وہ اس حال میں ہے کہ آپ کے پاس قرار پکڑے ہوئے ہے، یعنی فوراً وہ تخت آپ کے سامنے تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ تو اب اس سے آپ کو یہ بھی واضح طور پہ معلوم ہو جانا چاہیے اس قرآنی دلیل سے کہ یہ جو عام مقولہ ہے کہ جادو کی کاٹ جادو سے ہو سکتی ہے، جادو کی کاٹ کسی روحانی علم سے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ روحانی علم کم ہوتا ہے، جادو شاید آگے بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے، روحانی علم میں جو برکت ہوتی ہے وہ کسی بھی کلام میں نہیں ہے، لہذا جادو ٹونے کی کاٹ کروانے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ روحانی علوم کے ذریعے ہی اس کی کاٹ کروانی چاہیے، یہی درست ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے اللہ کے ولی اور اس کی کرامت کا ثبوت بھی ہوا۔ ولی اس اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کو کہتے ہیں کہ جو نبی تو نہ ہو، دعوی نبوت نہ کرے، بلکہ کسی نبی کا کلمہ پڑھے لیکن مسلمان ہو اور اس سے خلاف عادت امور کا صدور ہو، یعنی ایسے کام اس سے صادر ہوں، ایسے کام اس سے ظاہر ہوں کہ جو خلاف عقل ہوں، عقل اس کو تسلیم نہ کرے، یعنی ایک عام آدمی عادتاً ایسا کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ خالی ہاتھ کو کھولنا اور اس میں کھجوریں ہوں، یا جیسے یہ تخت 80 گز کا جو تخت ہو، اتنا بھاری ٹن و وزنی، اور اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکے وہ تخت سامنے لے آیا جائے، تو یہ کرامت ہے۔ تو نبی سے جو اس قسم کا معاملہ سرزد ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور غیر نبی سے جبکہ وہ مومن ہو اگر اس قسم کا معاملہ ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ایک اللہ کے ولی تھے اور یہ آپ کی کرامت تھی، کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے، لہٰذا اولیاء کرام کی کرامت کا قائل ہونا چاہیے۔ تو اب آصف بن برقیہ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس تخت کو وہاں پہنچا دیا۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، یعنی جو اتنی اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی اور ایسے ایسے مجھے ماتحت عطا فرمائے کہ پلک جھپکتے وہ تخت یہاں پہنچا دیا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم تخت لاؤ، تو آصف بن برقیہ نے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیے، آپ دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اور وہ تخت فوراً سامنے موجود تھا۔ تو دونوں صورتیں، چاہے معجزے کا ظہور ہو چاہے کرامت ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کرامت جو ہوتی ہے یہ اصل میں نبی کا معجزہ ہی ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب ولی سے کسی خلاف عادت کام کا صدور ہوتا ہے ہم اسے کہتے تو کرامت ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب اسے ولی کی طرف منسوب کر رہے ہیں،
اور اس ولی کو یہ کرامت کیسے حاصل ہو گئی؟ اس لیے کہ اس نے ایک نبی کا کہنا مانا ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر ہم اسے منسوب کر دیتے ہیں اس نبی کی طرف کہ ہر ولی کی کرامت دراصل ایک نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک غیر نبی سے صدور پذیر ہوتا ہے تو ہم اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں، براہ راست معجزہ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اس کو یہ کرامت کیسے حاصل ہو گئی؟ اسی طرح حاصل ہوئی کہ اس نے نبی کی اطاعت کی، نبی کا کلمہ پڑھا، تو اصل میں اسے پھر نبی کا معجزہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہوا، اب یہ معجزہ تھا براہ راست یا آپ کے ایک ماتحت کی کرامت تھی لیکن اللہ کا فضل تھا، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نعمتوں کی کمی کے ساتھ ہی نہیں ہوگی، بعض اوقات بہت کچھ دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور کتنی پیاری بات آگے بیان فرمائی، چونکہ آپ تو شکر گزار تھے۔ اب یہ اس سے گمان ہو سکتا تھا کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے کہ دیکھیں شکر گزار ہے کہ نہیں، اب اگر کوئی شکر گزار ہوگا تو شاید اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ پوشیدہ ہوگا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس وسوسے کو دور فرمایا کہ ومن شکر، اور جو شکر کرے فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں۔ انشاءاللہ مزید کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 40 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ 40ویں آیت کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ذکر کیا اور پھر اس کی ایک علت بیان فرمائی کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یہ اس لیے بعض اوقات ہوتا ہے، یہ کسی پر بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے بعد، اس انعام، اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری۔ تو لہذا سلیمان علیہ السلام نے بھی ان نعمتوں کے حصول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تصور کیا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آئے تو یہ نہ سوچیں کہ جی یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ہمیں ملی ہے۔ بعض لوگ کام کچھ بھی نہیں کرتے، عمل کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو دل میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کے کہ ضرور میرا کوئی عمل ہے ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اور اللہ نے مجھے انعام عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہتے کہ میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میں تو مستحق عذاب تھا، اس نے عذاب کو ٹال کر اپنے کرم سے مزید عطا فرما دیا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ ہم تو تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس کے باوجود تو نوازتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن نہیں، اس میں بھی اپنے لیے تعریفی پہلو ڈھونڈیں گے، اپنے لیے کمال کے پہلو ڈھونڈیں گے، اسے خالصتاً اللہ کا فضل قرار نہیں دیں گے بلکہ اپنی فضیلت قرار دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایک غیر مناسب حرکت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے، اس کی طرف سے نعمت ملے تو اس کو فضل قرار دے کر شکر گزاری کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ آزمائش اس اعتبار سے ہیں کہ نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس نعمت سے میرا بندہ غافل تو نہیں ہو رہا،
ہمیں چاہیے نعمت حاصل کرنے کے بعد غفلت اختیار نہ کریں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، عبادات ادا کرتے رہیں۔ اور اسی طرح اگر اس کا تعلق نعمت کا مال وغیرہ سے ہے تو مال کے حقوق ادا کیے جاتے رہیں۔ کثرت مال کی تمنا میں حقوق ادا نہ کرنا اور حرام و حلال کی تمیز بھلا بیٹھنا، یہ ناشکراپن ہے۔ شکر گزاری یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس مقام پر استعمال کریں جس مقام پر استعمال کرنے کا حکم ہے، اور جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں بخل سے کام نہ لیں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جیسے وسوسہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ شکر گزاری کے لیے جو نعمت اللہ نے دی کہ دیکھیں شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری، تو اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو شاید اللہ کا اس میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کا رد کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ومن شکر، اور جو شخص شکر کرے فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کے شکر کا فائدہ خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر وغیرہ کا محتاج نہیں ہے یا اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ومن کفر، اور جس نے نافرمانی کی، ناشکرے پن میں وہ مبتلا ہوا، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، کریم ہے، بالکل بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اس کی ناشکری کرتا ہے، پوری کائنات اس کی ناشکری اگر کرے معاذ اللہ، تو اسے کیا پرواہ۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس کی فرما برداری میں ہی اسے خرچ کرنا چاہیے، اپنا ذاتی کمال حتی الامکان اسے نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ نعمت ایک آزمائش ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں شرعی تقاضے ضرور پورے کرنے ہیں۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اب یہ ہوا کہ ملکہ بلقیس وہاں سے ملاقات کے لیے نکلی اور یہاں سے عاصم بن برقیہ نے کرامت دکھائی اور وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا۔ اب جب تخت سامنے آیا تو آپ نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، نکروا لہا عرشہا، کہ بدل دو تم اس عورت کے لیے اس کا یہ تخت، اس کو بالکل تبدیل کر دو۔ ننظر، ہم دیکھیں گے، تہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ ہدایت پا جاتی ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے، یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو ناواقف رہے اور ہدایت حاصل نہ کی۔ اس سے دراصل اس کی ذہانت کا امتحان مقصود تھا کہ وہ تخت بدل کے رکھا جائے گا تو اس کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ فلما جاءت، پھر جب وہ ملکہ بلقیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، قیلا، تو کہا گیا، اس سے کہا گیا، ہاکذا عرشک، کیا اسی طرح ہے تیرا عرش، تیرا تخت اسی طرح کا تھا؟ قالت، اس نے کہا، کأنہ ہوا، گویا کہ وہ تو یہی ہے۔ تو اس نے فوراً پہچان لیا کہ تو میرا ہی تخت ہے، یہ اس کی ذہانت تھی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی ہے اور ہم فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ یعنی اس نے اس تخت کو اپنے سامنے دیکھ کے فوراً پہچان لیا، اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں تو پہلے اس کی خبر مل چکی ہے، یعنی یہ تخت کا آپ کو یہاں پر لے کر آنا یہ بغیر نبی ہوئے ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک نبی ہی اس طریقے سے تخت کو لا سکتا ہے، اور وہ حق پر ہوگا تب اس طرح تخت آ سکتا ہے۔ تو ہمیں تو پہلی خبر مل چکی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس مزید معجزے سے اور ہمارا ارادہ پختہ ہو گیا ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہوئے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس نے اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، یعنی یہ جو یعنی آتش وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہونے سے اسے صرف سورج کی پوجا نے روکا۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ عورت کافر قوم میں سے تھی۔ قیلا لہا ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا کہ تم صحن میں آؤ۔ تو اب ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت صحن میں لگایا ہوا تھا، اور اس طرح آپ نے اس صحن کا معاملہ رکھا، درمیان میں وہ تخت تھا آپ کا، اور اس صحن میں پورا پانی بھر دیا تھا، اور اس کے اوپر شیشہ لگا دیا گیا تھا، اور ایسا لگایا گیا تھا کہ وہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ شیشہ ہے، بلکہ پانی ہی لگتا تھا، کہ جیسے نیچے پانی ہے، بالکل وہ شیشہ اگر نیچے پانی ہو اور آدمی اس طرح دیکھے اور انتہائی شفاف اور باریک شیشہ ہو لیکن مضبوط ہو کہ پاؤں رکھے تو ٹوٹے بھی نہیں، تو ایسے لگے گا جیسے یہ پانی ہے۔ تو اب مزید آپ نے اس عورت کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہاری ذہانت بہت زیادہ ہے لیکن اتنی کامل نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کم ذہانت کی بنا پر تم اس ذات کو نہ پہچان سکی ہو کہ جو ذات تمام ذوات پر مقدم ہے۔ تو یہ دراصل سلیمان علیہ السلام کی ایک تیاری تھی اس طرف اشارہ کرنے کے لیے
کہ تم نے اگر کسی ایک چیز کو اپنی عبادت کے لیے اختیار کر لیا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، جیسے سورج کو وہ پوچھتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہو۔ اگر تم کہتی ہو کہ میں بہت زیادہ ذہین ہوں، تو ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ بعض معاملات میں تمہاری عقل کام نہیں کرے گی اور تم عقل کے خلاف کام کر لو گی، یا دوسری چیزیں تمہاری عقل پہ غالب ہو جائیں گی، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ معبود کے انتخاب میں بھی تم سے خطا ممکن ہو سکتی ہے۔ لہذا جب یہ ثابت ہو گیا تو بالکل اس عورت نے ہر طریقے سے سمجھ لیا کہ واقعی نبی بھی ہیں، اور واقعی چاہے میں کتنی ذہین ہوں لیکن اپنے معبود کے انتخاب میں مجھ سے غلطی واقع ہو گئی۔ لہذا قیل لہا دخولی الصرح، کہا گیا اس عورت سے کہ تو صحن میں داخل ہو جا۔ فلما رأتہ حسبتہ لجہ، پھر جب اس نے اسے دیکھا، یعنی صحن میں دیکھا، تو اسے گہرا پانی سمجھی۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ جیسے پانی میں اترتے ہوئے آدمی کپڑے تھوڑے سے اونچے کر لیتا ہے کہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، تو اس نے سمجھا یہ پانی ہے اور سلیمان علیہ السلام کا تخت آگے تھا، تو مجھے پانی سے گزر کر جانا پڑے گا۔ تو اس نے وہ اوپر کی، اب جب وہ تخت اتری وہ فرش پہ، تو وہ تو شیشے کا تھا اور پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا۔ تو پھر اس وقت قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ صرح ممرد من قواریر، کہ بے شک یہ تو ایک چکنا صحن ہے جس کو شیشوں سے جڑا گیا ہے، شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ قالت، اب اس عورت نے سمجھ لیا کہ بھئی میری عقل کا نقص ہے کہ میں اپنی عقل سے نہ پہچان سکی، تو اسی طرح معبود کی پہچان میں بھی مجھ سے خطا ہو گئی، سلیمان کا رب ہی حق ہے۔ یہ جب اس تدبیر سے سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل کے نقص کو ثابت کیا، تو اب وہ اگلے اقرار پر مجبور ہوئی۔ قالت، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ اس رب کے لیے یا اس رب پر ایمان لے آئی جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں تک آپ یہ دیکھیے اس سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے ایسے امور ہیں جن پر ہمیں واقعی طویل غور و تفکر کرنا چاہیے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ صرف اسے اللہ کا کمال سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے، تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے قلبی طور پر، زبانی طور پر اور دیگر اپنے جسمانی اعضاء کے ذریعے شکر ادا کرتا رہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی نعمت ملی تو کبھی آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے، زبان سے بھی شکر ادا کرتے رہے، قول اور عمل اور قلبی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے رہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آدمی کو ہمیشہ اپنا ہر کام مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسے کہ ملکہ بلقیس نے مشاورت کی، اور مشاورت کرنے کے بعد پھر اپنے عقل کو بھی استعمال کیا اور یہی فیصلہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پہلے یہ تحقیق کر لی جائے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، اور جب یہ معاملہ پایہ تحقیق تک پہنچ جائے تو ایمان لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اس نے ایسے ہی کیا، اور واقعی جب ثابت ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو وہ ایمان لانے میں کامیاب ہو گئیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے لگیں تو اندھا دھند فیصلہ نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے مشاورت کریں، مشاورت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی استعمال کریں، اور مشاورت ایک دو سے نہ کریں، 3-4 سے کسی معاملے مشاورت ہونی چاہیے، پھر اپنی عقل استعمال کرنے کے بعد پھر کسی درست نتیجے پر پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کسی کام کو اختیار کرو تو پہلے اس کے انجام پر غور کر لو کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ اگر اچھا انجام ہے تو اس کام کو کر گزرو، اگر برا انجام ہے تو اس کام سے رک جاؤ۔ تو یہاں دیکھیں خود غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے،
اور مشاورت کا معاملہ بھی ہے، تو مشاورت اور غور و تفکر اگر یہ دو چیزیں ہم اختیار کر لیں تو الحمدللہ ہدایت تک ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا پھر ملکہ بلقیس کا معاملہ آپ دیکھیے کہ وہ بھی ایک بادشاہ تھی، سینکڑوں لوگ اس کے نیچے تھے، ماتحت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمت نوازی سے نوازا تھا، لیکن جب حق اس کے سامنے آ گیا تو اس نے تکبر نہیں کیا اور اس نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ یہی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی منصب، جیسے گورنمنٹ وغیرہ میں ہم داخل ہو گئے، منصب حاصل ہو جاتا ہے، بعض اوقات مال کی کثرت، بعض اوقات بیٹوں کی کثرت، بعض اوقات خاندانی وجاہت، یہ ہمیں حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ ہم کسی حق بات کو قبول کرنے میں اپنے لیے عار، شرم اور ذلت محسوس کرتے ہیں کہ میں اس بات کو کیوں مانوں، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں اس بات کو کیوں مانوں تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، اور اس طریقے سے وہ تکبر ہمیں حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ قرآن ہمیں اچھی چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ واقعات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان پر غور و تفکر کر کے ان سے اچھا درس حاصل کیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف مائل ہو جایا جائے۔ لہٰذا یہ بہت ہی نفیس بات ہے کہ جب کوئی حق بات سامنے آئے، کہنے والا کون ہے یہ مت دیکھیے، وہ زوجہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ ماتحت بھی ہو سکتا ہے، وہ نوکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ حق بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اس پر غور و تفکر کر کے اسے قبول کرنا چاہیے کہ حق بات کا قبول کرنا یہ دانش مندوں کا طریقہ ہے۔ کیونکہ اگر ایک وقت میں آپ نے عقل کے استعمال سے یعنی عقل کو غالب رکھا اور عقل اپنی قائم رکھی اور دل کے اندر جو تکبر ہے اس کو اپنا رہنما بنا لیا اور اپنے منصب وغیرہ خاندانی وجاہت کے پیش نظر ہم نے اس حق بات کو رد کر دیا، تو شاید دنیا میں ہمیں اس کا نتیجہ ظاہر نہ ہو، برا نتیجہ، لیکن آخرت میں برا نتیجہ ظاہر ہو سکتا ہے اور پھر وہاں پچھتانا نافع نہیں ہوگا۔ تو یہ ملکہ بلقیس کا عمل بہت ہی بہترین ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو علوم ہیں، اللہ کی طرف سے دیے گئے علوم ہیں، ان میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے، لہذا جو وظائف وغیرہ ہم اختیار کرتے ہیں ان وظائف کی اپنی برکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الہیہ جو استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف مقاصد کے لیے ان کو پڑھا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی عظیم ہوتے ہیں اور ان میں واقعی برکت ہوتی ہے، لہذا شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، کسی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے بطور وسیلہ و ذریعہ اختیار کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ کہا جائے کہ جی اللہ کی طرف توجہ کیوں نہیں کی۔ اگر ہم کسی وظیفے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس برکت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہاں، ناجائز اگر ہوتے کہ کلمات کفر و شرک پر مشتمل ہوتے تو لازم بات ہے کہ ان کو وسیلہ بنانا حرام اور کفر ہوتا، لیکن اچھی چیز کو وسیلہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب اسماء الہیہ یہ ہماری مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، بعطائے الہی اور اللہ کی بارگاہ سے فیض و برکات دلوانے کا سبب بن سکتے ہیں، تو پھر جو ان وظائف کو دینے والے ہیں انبیاء علیہ السلام یا اولیاء عظام، یہ بدرجہ اولیٰ وسیلہ بن سکتے ہیں، یہ بدرجہ اولیٰ ہمارے لیے دافع بلا ہو سکتے ہیں، لیکن صرف بعطائے الہی، اللہ کی عطا سے۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ حقیقتاً بلاؤں کو دفع کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، نعمتوں کو عطا کرنے والا ہمارا اللہ ہے، ہمارے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور یہ تمام جو انبیاء ہیں، اولیاء عظام ہیں یا جو دنیاوی اشیاء ہیں، یہ صرف اسباب اور ذرائع ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی بلا کو دور نہیں کر سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو بھلائی نہیں دے سکتا، اللہ کے حکم سے سب کام ہوتے ہیں۔ تو ان میں توازن برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس واقعے سے جو اچھی باتیں میں حاصل ہو رہی ہیں ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔